انفال آیت نمبر 72-73 یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد 74-75 دو ہی آیتیں ہیں ہماری صورت، انشاءاللہ اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ ان دو آیات میں چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کے ساتھ جو متعلقہ مسائل ہے وہ بیان کیے۔ پہلا تذکرہ مہاجرین صحابہ کا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے بعد دوسرا جو تذکرہ ہے وہ انصار صحابہ کا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے اپنا ملک چھوڑا، شہر چھوڑا، دوسرے شہر میں جا کے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے، بے اموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا جن لوگوں کا تذکرہ ہے والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا انہیں، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی۔ اب یہ دو قسم کے لوگ بیان کرنے کے بعد آگے ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے یہاں ولی بمعنی وارث ہے، یہ بعض کے وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا کہ جو سخت لوگ تھے اور لڑنے جھگڑنے والے لوگ تھے، بات کو جلدی سمجھتے بھی نہیں تھے، خصوصاً مشرکین مکہ۔ اس لیے دین جتنا بھی آیا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک اصول تھا کہ وراثت کی جو بنیاد ہوتی تھی نا، وہ تعاون اور مدد کی بنیاد پہ ہوتی تھی۔ جو آپ کا معاون ہے دنیا میں، آپ نے قتل کیا، قتل میں جس بندے نے آپ کا ساتھ دیا وہ آپ کا وارث بھی ہے، اور وہی آپ کی ساری چیزوں کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس کو جو ہے نا فقہا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مولی الموالات، یہ کہ دو آدمیوں کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ بھئی آپ قتل کرو گے میں آپ کی دیت دوں گا، میں ذمہ دار ہوں گا، میں آپ کو بچاؤں گا، آپ کرو گے یا جو ہے نا میں کروں گا تو آپ مجھے بچائیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے، اور مالی اعتبار سے جو مال آپ کا بچے گا وہ میرا ہوگا، جو میرا بچے گا۔ قرآن نے اس حکم کو سٹارٹ میں اسی طرح رکھا، چونکہ جو ہے نا مہاجرین کی مدد کی ہے انصار نے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ پھر یہ حکم تبدیل ہوا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، قرآن کی دوسری آیت ہے کہ نہیں، یہ جو وراثت کا تعلق ہے نا یہ رشتے کے ساتھ ہے، اور مولی الموالات والا معاملہ ہو گیا ختم، کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ اولو الارحام بعض سے بہتر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق یہ حکم چلتا رہا۔ پھر یہ حکم تبدیل ہوا آگے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے ساتھ، کہ وراثت کے پورے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیے۔ اب جو ہے نا کس کو ملے گی وراثت، ایک ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، باپ مرا تو بیٹا، بیٹی، بیوی، اور جو ہے نا اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو جو ہے نا، اگر ماں باپ نہیں ہے جو ہے نا اولاد نہیں ہے تو پھر بھائیوں کو، بھائی بھی نہیں ہے تو پھر چچاؤں کو، یہ ساری ترتیب بتا دی ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ بیان کیا۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں والذین آمنوا، جو ایمان تو لائے ہیں، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اچھا، ہجرت ایک آج کے زمانے کی ہے، ایک اس زمانے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کو ایمان کا حصہ تصور کیا جاتا تھا، گویا کہ ہجرت اور ایمان یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم تھے۔
البتہ ہجرت نہ کرنے کی دو وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ کہ ایک بندہ کہتا ہے میں ایمان تو لاتا ہوں اور ہجرت کے اس کے پاس وسائل بھی ہے اور راستہ بھی ہے، ہجرت کر بھی سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور تھا. لیکن ایک آدمی ہے وہ ایمان تو لایا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور وہ ہجرت کے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ ہجرت کر نہیں سکتا، یا وہ اس طرح گھرا ہوا ہے کفر کے بیچ میں کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، اس کا حکم اور ہے. تو فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت سے من شیء کچھ بھی، یعنی کوئی سروکار آپ کو ان کی ولایت سے نہیں ہے. حتی یہاجروا، کب تک؟ جب تک ہجرت نہیں کریں گے. جب ہجرت کریں گے پھر یہ ان دو کیٹیگریوں میں سے کسی یہ کیٹیگریوں میں پہلے کیٹیگری میں آ جائیں گے، پھر یہ اولئک بعضهم اولیاء بعض ہو جائیں گے. لیکن یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، تیسری کیٹیگری ہے کفر میں ہے، ملک کافروں کا ہے اور یہ وہاں رہ رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ آنا چاہ رہے ہیں، وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، یہ تیسرا حکم ہے. اگر یہ آپ سے مدد طلب کرے فی الدین، اپنے دین کے معاملے میں، یہ دین بچانا چاہتے ہیں، وہاں نہیں بچ رہا ہے، وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں نکل سکتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا لازم ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو معاہدے کا کتنا ایمان والوں کو جنا کہتے ہیں کہ اس کا پاس رکھو، الا علی، مگر اس قوم کے خلاف بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارا اور ان کے بیچ میں معاہدہ ہے، تو معاہدے کے ہوتے ہوئے تم ان مسلمانوں کے لیے ان کافروں سے نہیں لڑ سکتے ہو کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، جب تک کہ تمہارا معاہدہ ختم نہ ہو جائے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. چوتھا حکم جو خالص کافر ہے، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، دوسرے کے ولی ہے، وارث ہے. الا تفعلوہ، اب الا تفعلوہ تکن، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کہ بھائی اگر تم نہیں کرو گے ایسا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ آئے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد. دو باتوں کی طرف اس کا اشارہ ہو سکتا ہے. ایک تو اشارہ ہے اس کی طرف، فعلیکم النصر، اگر کسی ملک جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، کافر ان کو تنگ کر رہے ہیں، وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں، تمہارے ذمے ان کی مدد لازم ہے. الا تفعلوہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد آئے گا. ایک نسبت تو اس کی طرف ہے. دوسری نسبت یہ جو ولایت کا تعلق بتایا ہے کہ ولایت کا تعلق مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، کافر کے ساتھ اس کی ولایت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر تم اس کے الٹ کرتے ہو، تمہارا تعلق مسلمان کی بجائے کافر سے زیادہ ہے، تمہارے دلی وابستگیاں مسلمان سے زیادہ کافر کے ساتھ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، اور یہ زمین میں فساد ہوگا، اور فساد بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا کیا ہے، فساد برپا ہوگا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور لڑے، جہاد کیا، باموالہم، اپنے اموال کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا. یہ اس سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے المأوى،
مأوا یہ اس میں ظرف ہے، مأوا یہ آوو کا اس میں ظرف ہے، ظرف کا مطلب ہے وہی آوو ٹھکانہ دیا، اور مأوا یعنی جس کو کہتے ہیں یہ تمہارے لیے کیا ہے ٹھکانہ، ومأواہم اور ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے یعنی رہنے کی جگہ وہ جہنم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا اور مدد کی، اولئک بعضهم یہی لوگ، بعضهم بعض ان کے، اولیاء و بعض کے دوست یعنی وارث ہے۔ والذین آمنوا اور جن لوگوں نے یا جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا اور نئی ہجرت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب جو ہجرت جو لازم ایمان کے لیے لازمی ہجرت تھی وہ والی ہجرت کیا ہو گئی ختم۔ لیکن ہجرت اب بھی اگر دارالکفر میں بندہ رہتا ہے جہاں وہ اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تو اس کو دارالایمان کی طرف، دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنی چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر دارالفساد میں ہے تو اس کو دارالامن کی طرف جانا چاہیے۔ اگر دارالفسق میں ہے، کوئی محلہ، کوئی جگہ، کوئی شہر جنا ہے مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا برباد ہے، ہر جگہ فسق ہی فسق ہے، تو اس کو جانا چاہیے دار التقوی کی طرف، اور ایسی جگہ جہاں سارے اچھے لوگ رہتے ہوں، متقی اور پرہیزگار لوگ رہتے ہوں، کیونکہ جو ہے نا بندے پر اس کمیونٹی کا اثر پڑتا ہے، تو کمیونٹی بھی، اور اس میں کمیونٹی وائز بھی بندے کو جو ہے نا تبدیلی کرنی چاہیے۔ ایک محلہ ہے جہاں آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو آپ محلہ چینج کرنا، جو ہے نا ایسی جگہ کہ جہاں اچھے لوگ رہتے ہو وہاں جانا یہ انسان کا حق ہے، اور بسا اوقات جانا اس کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے۔ ما لکم من ولایتہم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی ولایت سے، من شیئن کچھ بھی، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ دیکھو استنصار ہے، طلب کے معنی ہے، اور اگر وہ مدد طلب کرے، کم تم سے، فی الدین یہ اشارہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی معاملات میں کسی سے کہے کہ بھئی میرے پیسے ہے یا اس کے ساتھ میرا کوئی دنیا معاملہ ہے، آپ میرے لیے بندوق اٹھا لو، تو ایسے بندوق اٹھانا جائز۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ وہ آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں کس بارے میں؟ دین کے بارے میں، دنیا کے معاملے نہیں۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ بس علیکم لازم ہے تم پر، النصر مدد کرنا، الا علی قوم مگر اس قوم کے خلاف، بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، معاہدہ نہیں توڑو۔ واللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض وہ ان میں سے بعض کے ولی ہے، دوست ہے، الا تفعلوہ اور اگر تم نہیں کرو گے ایسا، تکن فتنۃ تو ہوگا فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد اور فساد ہوگا، کبیر بہت بڑا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق۔ جی ولایت کے ولایت کا اصل معنی تو کسی تنفیذ الحکم علی الغیر کو کہتے ہیں، اصل اس کا معنی یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس میں نکاح کے معاملے میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، یہ جو ولی ہوتا ہے نا تنفیذ الحکم علی الغیر، یعنی غیر پر تمہارے حکم کا نفاذ، یہ اصل ہے ولایت، کہ بھائی وہ تیری بات کو مانے، وہ تیری بات مانے، اور یہ چونکہ باہمی ولایت ہے اس لیے وہ اس کی بات مانے گا اور یہ اس کی بات مانے گا، جیسے رشتے میں ہوتا ہے، تعلق میں ہوتا ہے۔